وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے, آپ کا موڈ بھی کوئی خاص مجھے نہیں لگ رہا کوئی ٹائم زیادہ دینے کا, اور آنریبل لا منسٹر صاحب نے پہلے ڈرا دیا کہ یہاں پہ بسترے لگوا دیں. آپ نے اچھی طرح پہچانا ہے ہمیں. بستروں کا سر یہاں پہ, بستروں کا تو یہاں پہ لا منسٹر صاحب رواج ہے نہیں, لیکن ذاتی ایکسپیرینس سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو ہماری مسجد کا قالین ہے وہ بڑا نرم ہے, اس پہ کمر سیدھی ہو جاتی ہے, اور ملک عامر ڈوگر نے اور میں نے تو اس پہ بھی ایک رات گزاری ہوئی ہے. ہم پرسنل ایکسپیرینس آپ کو بتا رہے ہیں. اپوزیشن کو ٹائم دیں سر, اپوزیشن کو سنا کریں, سال میں ایک ہی دفعہ تو ہمیں موقع ملتا ہے کوئی بات کرنے کا. ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں, ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں. اپوزیشن کو ٹائم نہیں دیتے سر؟ آپ میرا ٹائم دیکھو. اچھا چل اسپیکر نہیں, اپوزیشن عامر ڈوگر صاحب, سر بحث کرنا آپ سے مقصد اللہ کے نام لکھے ہوئے اوپر. عامر بھائی رک جائیں سر, آپ سے بحث کرنا مقصد ہی کوئی نہیں ہے. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کہ میں نے کتنی تقریریں کی ہیں. آیا ہو گیا آپ کا جی. میں مختصر بات کروں گا سر, باتیں تو بہت ہے کرنے کو فائنانس ڈویژن میں, بٹ 3 چیزوں پہ بات کر کے آپ سے اجازت لوں گا. ایف بی آر پہ, پی ایس ڈی پی پہ اور پبلک ڈیٹ پہ. زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا سر. یہاں پہ سر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اگر کوئی ایک ادارہ ہے, ریفارم تو ہر ادارے کو چاہیے, لیکن اگر کوئی ایک ادارہ ہے جس میں اگر ریفارم ہو جائے تو اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے, وہ ادارہ ایف بی آر کا ہے. جناب اسپیکر, یہاں پر ہمیں چیئرمین ایف بی آر, فائنانس منسٹر اور دیگر ممبران جو ہیں بتاتے ہیں ٹرانسپیرنسی کے بارے میں, ڈاکیومنٹیشن آف اکانومی کے بارے میں, ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں, یوز آف ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں. بڑے نوول آئیڈیاز ہیں, بڑے اچھے آئیڈیاز ہیں, لیکن جناب اسپیکر شرط یہ ہے ان سے ملک میں صنعت کا, ملک میں بزنس کا اضافہ ہو تو اچھے ہیں, اگر یہ ان کے لیے پھندا بن جائیں تو یہ نقصان ہے. جناب اسپیکر, میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. صرف بزنسز کو کہا جا رہا ہے کہ جی نیا سافٹ ویئر انسٹال کریں, نیا ہارڈ ویئر انسٹال کریں, انٹرنیٹ کے کنیکشنز کو جو ہے آپ اپنے انسٹال کریں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایف بی آر کا اپنا سسٹم جو ہے آئے دن کریش کیا ہوتا ہے, آئے دن اس کے اندر گلیچز ہوتے ہیں, آئے دن اس کے اندر آؤٹیجز ہوتی ہیں. اور کسی نے بڑا اچھا اخبار میں آرٹیکل لکھا ہوا تھا کہ دس گورنمنٹ از ٹرائنگ ٹو ڈیجیٹائز دا ٹیکس پیئر ویئر ایز دا ٹیکس کلیکٹر اٹ سیلف از نان ڈیجیٹائزڈ. تو حکومت کی, اور دوسری بات یہ ہے سر کہ پالیسی کے اندر کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے. میں اگر آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں, کیونکہ وقت بہت کم ہے, اگر میں صرف پی او ایس سسٹم کی اگر بات کروں تو حکومت نے پی او ایس سسٹم کا اجرا کیا اور انہوں نے کہا کہ جی جو ٹیئر 1 ریٹیلرز ہوں گے ان کو ہم پی او ایس سسٹم کے اندر لے کے آئیں گے. ہمیں ایک بڑی طویل لسٹ دے دی گئی کہ ٹیئر 1 ریٹیلر ہوتا کیا ہے, کتنے اسکوائر فٹ کی اس کی دکان ہونی چاہیے, کتنا اس کا بجلی کا بل ہونا چاہیے, کتنے ایئر کنڈیشنر ہونے چاہیے. اور جن افسروں نے اس چیز کا تعین کرنا تھا وہ کلیئرلی خود ایئر کنڈیشن دفتروں میں بیٹھے رہے, ان کے اہلکار جو ہیں وہ لوگوں سے منتھلی لیتے رہے ہیں, اور آپ کا پی او ایس سسٹم کا بٹھا بیٹھ گیا. پورا سسٹم آپ نے ریپ اپ کر دیا. اب آپ نے ایک نیا پینترا بیچا ہے کہ جی اینیول ٹرن اوور 6 کروڑ سے جس کا زیادہ ہوگا اس کو ہم پی او ایس سسٹم میں لائیں گے, اور اس کو بھی ہم فکس ٹیکس رجیم ایف ٹی آر میں لے جائیں گے. تو پچھلی ساری جو ہے آپ کی کہانی وہ گل ہو گئی. ایف پی آر کے بارے میں اگر صرف جس کو کہتے ہیں نا دریا کو کوزے میں بند کروں تو صرف اتنا کہوں گا کہ انہوں نے اپنا جو ریونیو ٹارگٹ اس سال کا دیا ہے وہ 15,300 ارب کا دیا ہے. پچھلے سال کا ان کا ٹارگٹ 14,200 ارب کا تھا, جس کو ریوائز کر کے انہوں نے 12,900 ارب کیا, اور وہ بھی مر کے پورا کیا. تو ٹارگٹس انریلسٹک ہیں, ایمبیشنز جو ہیں ان کے بہت زیادہ ہیں, لیکن پرفارمنس جو ہے وہ زیرو ہے. میں اگر صرف اتنا ہی پوچھ لوں اسی پی او ایس کے ساتھ چلتے ہوئے کہ کیا فائنانس منسٹر صاحب ہمیں بتانا چاہیں گے کہ اس نئے پینترے کے اوپر کتنا ایڈیشنل ریونیو جنریٹ کریں گے, کتنے نئے ریٹیلرز کو اور ہول سیلرز کو یہ ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے آئیں گے, اور جن لوگوں نے پچھلا سسٹم لگایا تھا, خرچہ کیا تھا, کیا گارنٹی ہے جو نیا سسٹم لگائے گا وہ پالیسی کنٹینیو رہے گی, اور جن لوگ جو کمپلائنٹ نہیں تھے, جن بزنسز نے نہیں کیا, کیا ان کو پینلائز کیا. تو اس ملک میں کوئی سزا اور جزا کا کوئی نظام ہے یا جس کا جو دل آتا ہے وہ وہی کرے گا. میں اسی کے ساتھ ساتھ سر پی ایس ڈی پی کی اگر بات کر لوں, جناب اسپیکر اس پورے ہال کی دکھتی رگ پی ایس ڈی پی ہے, بالخصوص جنوبی پنجاب کے 44 ایم این اے ہیں جنوبی پنجاب کے, آدھے آئل کے اس طرف بیٹھتے ہیں, آدھے آئل کی اس طرف بیٹھتے ہیں, لیکن سب کا رونا یہی ہے. جناب اسپیکر اس دفعہ 1,000 ارب کا انہوں نے ایلوکیٹ کیا ہے پی ایس ڈی پی کے لیے, اور پہلی لائن میں ہی لکھ دیا ہے کہ 98% جو فنڈ ہے وہ ایگزسٹنگ سکیمز کو فنڈ کرے گا, اور 2% جو فنڈ ہے وہ نئی اسکیموں کے لیے رکھا ہے. اللہ کے فضل سے جنوبی پنجاب کو انہوں نے ایگزسٹنگ اسکیموں میں بھی نہ ہونے کے برابر کچھ دیا تھا, تو نئے 2% میں یہ کون سے جھنڈے گاڑ لیں گے. اس کی بنسبت
जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और हमारा आखिरी साल था 2022 में, तो सिर्फ जनूबी पंजाब के लिए इमरान खान की हुकूमत ने 581 अरब का साउथ पंजाब डेवलपमेंट पैकेज दिया था। ये और बात है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ने यहां पे पीटीआई का फट्टा छेक दिया और इस हुकूमत पीडीएम की हुकूमत ने आकर जनूबी पंजाब का फट्टा छेक दिया, और सारे हमारे प्रोजेक्ट जो है धरे के धरे रह गए। मैं अगर मुल्तान की बात करूं, अपने हल्के की बात करूं, तो मेरे वालिद ने और मैंने एक जॉइंट स्कीम दी थी 11 अरब रुपए की, एक मदर एंड चाइल्ड अस्पताल हमने दिया था, वो आज भी इनकम्प्लीट पड़ा है। और अगर मैंने पंजाब हुकूमत का बजट देखूं तो पंजाब हुकूमत ने 11 अरब की स्कीम के लिए इस मर्तबा भी सिर्फ 50 करोड़ रुपए रखे हैं। इस रेट पे कम से कम अगले 10 साल ये अस्पताल नहीं बनता। मैं बहुत जल्दी जल्दी अपनी बात करना चाह रहा हूं स्पीकर साहब। पब्लिक डेट एक नासूर बन गया है ये डेट। अभी मैं ज्यादा बात करूंगा तो फिर ऑनरेबल पावर मिनिस्टर नाराज हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने जो अदादो शुमार बताए हैं मैं एक एक रिफ्यूट कर सकता हूं, टाइम नहीं है। हकीकत सिर्फ इतनी है कि कौम जो है डेट के बोझ के नीचे दब रही है। 2022 में जनाब स्पीकर हमारे मुल्क का डेट जो है 44,000 अरब था, आज वो 83,000 अरब हो गया। 40,000 अरब का आपने पिछले 4 साल में इजाफा किया है। अब अगर आसान लफ्जों में मैं कहूं तो 75 सालों में जितने एयरपोर्ट, जितने मोटरवे, जितनी सड़कें, जितने पुल इस मुल्क में बने हैं वो एक तरफ, और पिछले 4 सालों में हुकूमत की कारकर्दगी है वो एक तरफ। असूलन तौर पर तो सिर्फ दूध और शहर की नदियां बहनी चाहिए थी यहाँ पे। पिछले 4 सालों में जो 40 अरब का आपने डेट एक्यूमुलेट किया है, वो उसके पैसे कहां गए हैं ये हुकूमत जरूर बताए। थैंक यू। 1 मिनट, चले 1.5 मिनट, आपकी नहीं, आपकी ना से मेरी ना सी 1.5 मिनट। सर, इंटरेस्ट रेट की यहाँ पे बात हुई, पॉलिसी रेट की बात हुई। हमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बताया कि पॉलिसी रेट जो है 22% से आधा हो गया, 11% हो गया है। तो असूलन तौर पे जो आपकी डेट रिसर्विसिंग है वो भी आधी हो जानी चाहिए थी, जो आपका सूद आपने देना था वो भी आधा होना चाहिए था। लेकिन पिछले साल भी 8,000 अरब का हमने डेट रिसर्विसिंग की, इस साल भी 8,000 अरब की हम डेट रिसर्विसिंग कर रहे हैं। हमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब अक्सर बताते हैं कि जी इकोनॉमी स्टेबल हो गई है। अगर इकोनॉमी स्टेबल है, अगर मुल्क इतनी तरक्की कर रहा है, तो फिर आपका डेट क्यों नहीं कम हो रहा? डेट आपका बढ़ता जा रहा है। वैसे तो आज वैसे बड़ा दुख हुआ मुझे सर, मैंने आपके सूट की उस दिन तारीफ की थी, आज आप सलवार कमीज पहना है। मैं सर एक शेर के साथ अपनी बात का इख्तिताम कर रहा हूं, अल्लामा इकबाल साहब के शेर के साथ, क्योंकि इस डेट के से आपने ये किया है कि आपने इस मुल्क के गरीब को, इस मुल्क के आने वाली नस्ल को तोहफे में वो कर्ज दिया है जिससे आपने, वो भी पैदा नहीं होता लेकिन आपने उसके हाथ पांव को जकड़ के कर्ज के उसको मकरूज कर दिया। थैंक यू, थैंक यू जी। खोलें ज़हन सब। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी चिश्ते वीरा से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। बदकिस्मती हाँ, खोलें। तो आपने कर्ज का तोहफा दिया है जहां पे आपको उसको मौके देने चाहिए थे एक्सेल करने के। शुक्रिया। थैंक यू जी।